بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی وہ گھر سے نکلتا اور کسی لڑکے کو دیکھتا تو اس کو دھوکہ دے کر اپنے گھر میں لاتا اور قتل کر دیتا اور اپنے مکان کے تہہ خانے میں دفن کر دیتا۔ اس کی بیوی اس کو اس کام سے منع کرتی لیکن وہ باز نہ آتا اور یہ کہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کسی چیز کا کوئی مواخذہ کرنا ہوتا تو ضرور اس وقت میرا مواخذہ کرتا جب میں نے فلاں فلاں کام اور گناہ کیے تھے۔ بیوی نے اس سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھ کو چھوڑنے والا نہیں ہے اور ابھی تیری زندگی پوری نہیں ہوئی، جب تیری زندگی پوری ہو جائے گی وہ ضرور تجھے پکڑے گا۔ ایک دن وہ بے اولاد شخص گھر سے نکلا تو اس نے دو لڑکے دیکھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ان کے بدن پر قیمتی لباس تھا۔ اس نے ان دونوں کو دھوکہ دیا اور اپنے گھر لا کر ان کو قتل کر دیا اور اپنے مکان کے تہہ خانے میں دفن کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ان لڑکوں کا باپ ان کی تلاش میں نکلا لیکن اسے لڑکے نہ ملے۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ان لڑکوں کا کوئی کھلونا ہے جس کے ساتھ وہ کھیلتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، ان کا ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کھلونا تھا جس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کھلونے کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنی مہر کو اس کھلونے کی آنکھوں کے درمیان لگا کر چھوڑ دیا اور اس شخص سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو بنی اسرائیل کے جس گھر میں یہ داخل ہوگا اس میں تیرے لڑکے ہوں گے۔ چنانچہ وہ کھلونا چل پڑا اور بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر گھسنے لگا۔ لوگ بھی اس کے پیچھے گھروں کے اندر گھسنے لگے۔ بالآخر وہ ایک گھر میں داخل ہوا اور ایک جگہ پر جا کر اپنی دم ہلانے لگا اور زمین کھودنے لگا۔ لوگوں نے اس جگہ کو کھودا تو دیکھا کہ اس جگہ سے دونوں لڑکوں کی لاشیں مل گئیں جو کہ قتل کیے گئے تھے۔ پھر لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی اور مجرم کو پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ جب اس کو سولی دی جانے لگی تو اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اس کو کہنے لگی کیا میں تجھ کو اس کام سے نہیں ڈراتی تھی اور تجھ کو نہیں کہتی تھی کہ بے شک اللہ تجھ کو نہیں چھوڑے گا؟ اب تیری زندگی کا عرصہ پورا ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔